نیتھو ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ماں باپ دوسرے خانہ بدوش قبیلے سے اس کی دلہن بیاہ کر لائے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ وہ دلہن کے بدلے جتنا پیسہ اس کے ماں باپ کو ادا کرتے، دلہن کو اتنا پیسہ کما کر سسرال والوں کو واپس کرنا ہوتا۔ نیتھو کی دلہن کامنی کو سسرال آئے 10-12 دن ہو گئے تو ساس نے اس سے کہا، بس رے چھوری، بہت ہو چکا، آج سے میرے ساتھ کام پر جایا کر۔ حکم کی دیر تھی کہ دلہن تیار ہو گئی اور چھما چھم کرتی ساس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ان لوگوں کا پیشہ تھا کہ گلی محلوں میں ناچ گانا کر کے بھیک مانگتے تھے۔ یہ دونوں جب قریب کی آبادی کے ایک محلے میں پہنچی تو ساس نے دفلی کی تھاپ پر زور سے ہانک لگائی۔ دف پر گھنگرو کی آواز سن کر بچے جمع ہو گئے۔ عورتیں دروازوں پر آ کر جھانکنے لگیں۔ نئی نویلی دلہن کو لال رنگ کے گھاگھرے اور چولی پر شیشوں کی کڑھائی والا چمچم کرتا دوپٹہ اوڑھے دیکھ کر ایک گھر کی عورتوں نے اندر بلا لیا کہ اس کا ناچ دیکھیں گی۔ کامنی کی ساس نے دف بجانا شروع کی اور دف کی تھاپ پر کامنی ناچنے لگی، مگر ساس کو اس کا ناچ پسند نہ آیا۔ اس نے گاہکوں کے سامنے تو اسے نہ ٹوکا، مگر گھر آ کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ ارے اے چھوری، تجھے تو ناچنا ہی نہیں آتا، کون دیکھے گا تیرا یہ ناچنا؟ لڑکی بھی چالاک تھی، فوراً بولی، لو ماں جی، میں تو اچھا بھلا ناچتی ہوں۔ ویسے ہم لوگ ناچتے ہی کھلے میدانوں میں ہیں، پر لوگوں کا آنگن ٹیڑھا تھا، وہاں مجھ سے ٹھیک سے پیر نہ اٹھا۔ دلہن کی نند نے زور سے کہکا لگایا اور بولی، لو یہ بھی اچھی رہی، یعنی خود کو ناچنا نہیں آتا اور آنگن کو ٹیڑھا کہہ رہی ہے۔ جب کسی سے کوئی کام درست طریقے سے نہ ہو اور وہ کوئی عذر یا بہانہ کرے یا بہانہ کسی اور پر رکھے تو جھٹ یہی فقرہ زبان پر آ جاتا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔